اس کی پہلی 4 آیات اور پھر دوسرے باب کی 17 اور 18 2 آیات. خدا کا کلام دیکھیے میرے ساتھ. نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی 4 آیات. اور آج دوپہر اس سیمینار میں ہم جس چیلنج پر جس عنوان پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے یروشلم کی فصیل کی تعمیر نو. نہمیہ کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے پڑھ رہا. نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں کسرے سوسر میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. دوسرا باب 17 آیت سے. تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. سو اس سچے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. میں گزارش کرتا ہوں مبشر بابر بھنڈر صاحب سامنے تشریف لے آئے. ساری دنیا میں آرتھوڈاکس فنڈامنٹل کرسچنز راسخ الاعتقاد مسیحی ایماندار اس ناقابل فراموش ناقابل تردید سچائی پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا معتبر لا خطا لا ریب اور غیر مبدل کلام ہے جو آسمان کے خدا کا نسل انسانی کی رشد و ہدایت روحانی ترقی اور میچورٹی کے لیے بے مثال بیش قیمت تحفہ ہے. کتاب مقدس بنیادی طور پر 2 عہود یا 2 ٹیسٹمنٹس پر مشتمل ہے. اس میں عہد عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ اور عہد جدید نیو ٹیسٹمنٹ. دور حاضرہ میں دنیا بھر میں کئی ایسے آزاد خیال لبرل مائنڈڈ لوگ موجود ہیں
کو مستند یا موجودہ دور کی ضرورت نہیں مانتے. ان کے مطابق یہ خدا کا حقیقی کلام نہیں ہے اور نہ ہی مسیحی کلیسیا کے لیے یہ فائدہ مند ہے، بلکہ محض دل فریب کہانیوں کا مجموعہ ہے جن کا تعلق یہودی قوم سے تھا. لیکن بحثیت مسیحی ایماندار ہم عہد عتیق کو من و ان الہامی اور خدا کا کلام مانتے ہیں، بلکہ برملا اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یقین مطلق رکھتے ہیں کہ بائبل کا زندہ خدا آج بھی عہد عتیق کی تعلیمات، معجزات اور کرداروں کے وسیلے سے بولتا ہے، نیز اپنی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں. پرانے عہد نامے میں خدا کی چنیدہ قوم کی تاریخ اور خدائے قادر مطلق کی اعلیٰ و ارفع قدرت کا بیان ہمیں ملتا ہے. نسل انسانی کی گناہوں سے نجات کا پہلا اعلان اور گناہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لاچار اور بے کس انسان کے لیے پر امید روشن بادوں اور پیشن گوئیوں کا اندراج بھی عہد عتیق کے اور رات کی زینت اور جمال ہے. نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے نسل انسانی کی نجات کا وعدہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اس لیے عہد عتیق کے بغیر عہد جدید مکمل نہیں ہوتا ہے. پروٹسٹنٹ اردو بائبل میں پرانے عہد نامے کی فہرست مسلمہ میں 39 کتب ہیں جن کو ادبی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا نمبر ہسٹوریکل بکس یا تاریخی حصہ، دوسرا شاعری یا نظمیہ، اور پھر تیسرا پروفیٹک بکس یا نبوتی کتب ہے. تواریخی حصے میں توریت کی کتاب بھی پہلی 5 کتابیں جو توریت کے اندر آتی ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے بعد کی 12 کتب میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان درج ہمیں ملتا ہے. نہمیہ کی کتاب عہد عتیق کے اسی حصے سے یعنی تواریخی کتب سے تعلق رکھتی ہے اور فہرست مسلمہ میں اس کا 16واں نمبر ہے. اگرچہ نہمیہ کی کتاب کے تعارفی حصے میں ہمیں یوں تحریر ملتا ہے کہ نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہمیہ اور عزرا کی کتب بنیادی یا ابتدائی طور پر 2 علیحدہ کمپوزیشنز ہیں. ابتدائی عبرانی نوشتوں میں یہ ایک ہی کتاب شمار کی گئی. یہودی مورخ یوسیفس اور یہودی تالمود کے مطابق یہ ایک ہی کتاب عزرا کی کتاب ہے. سیپٹو اجنٹ پرانے عہد نامے کا یونانی ترجمہ، اس کے قدیم ترین نسخہ جات میں عزرا اور نہمیہ کی کتاب کو ایک ہی پیش کیا گیا ہے. چرچ فادرز یا آبائے کلیسیا میں سے اوریجن جس کا وقت یا دور 253
سے 185 عیسوی ہے، اور وہ پہلا لکھاری مانا جاتا ہے جس نے ان دونوں کتب کو یعنی عزرا اور نہمیہ کی کتب کو علیحدہ یا سیپریٹ کیا تھا یا الگ الگ شناخت دی تھی، اور اس کے تحریروں میں ان کو عزرا کی پہلی کتاب اور عزرا کی دوسری کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لاطینی وولگیٹ یا لیٹن وولگیٹ، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سینٹ جیروم نے عزرا کی کتاب کے دوسرے حصے کو نہمیہ کی کتاب کا نام دیا۔ جان وکلف اور کورڈیل نے اپنے انگریزی تراجم میں پہلا ایسپیراس اور دوسرا ایسپیراس کہہ کر ان دونوں کتب کو پکارا۔ 1948 میں یہی فرق 1448 میں یہی فرق، یہی تقسیم پہلی دفعہ عبرانی نوشتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ بائبل مقدس کی فہرست مسمہ کے مطابق اور تواریخی ترتیب کے لحاظ سے اس کی جگہ عزرا کی کتاب کے بعد آتی ہے۔ عزرا کی کتاب میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک خاص حصے کا آغاز ہوتا ہے جو نہمیہ کی کتاب میں پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب کا آغاز اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ نہمیہ بن ہکلیہ ہی اس نوشتے اور کتاب کا مصنف ہے، لیکن عہد عتیق کے کچھ سکولرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہمیہ کی کتاب، یہ عزرا اور نہمیہ دونوں کی کمپائلیشن ہے اور دونوں نے مل کر اس کو لکھا ہے۔ نہمیہ یہ دو عبرانی الفاظ کا مرکب ہے، نہم اور یح۔ عبرانی زبان میں نہم کا مطلب ہے کمفرٹ یا کنسول، یعنی آرام دینا، تسلی دینا یا تشفی دینا، اور یہ یہوہ خدا کے نام کا ایبریویشن ہے یا مخفف ہے، جس کے معنی بنتے ہیں یہوہ کنسولز، یہوہ کمفرٹس، یہوہ نے تسلی دی ہے، تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو آرام دیتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں اس کی بابت جو کچھ مرقوم ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کے بارے زیادہ نہیں ملتا، تاہم اس کے زمانے پر مصر میں الفدینے کے مقام سے دریافت شدہ یا ڈسکورڈ پیپائرس جو 50 کافمین میں لکھے گئے، ان کے وسیلے کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ اوراق یا پیپائرس یہودیوں کی ایک چھاؤنی سے جو دریائے نیل پر ایک جزیرے میں تھی تعلق رکھتے ہیں اور عبرانی زبان میں لکھے ہوئے۔ ان میں ان خطوط کی نقلیں بھی شامل ہیں جو یروشلم اور سامریہ کے ناظموں کو لکھے گئے، اور وہ بھی جو ناظموں نے جوابی خط لکھے تھے ان کا بیان بھی ہمیں ان کے اندر ملتا ہے۔ اور ان پیپائرس میں ہمیں متعدد لوگوں کے نام ملتے ہیں جو نہمیہ کی کتاب میں درج ہیں۔ الہامی نوشتے نہمیہ کی بابت بیان کرتے ہیں۔ نہمیہ بن ہکلیہ جو ارتخششتہ بادشاہ کا ساقی یا کپ بیرر تھا۔ نہمیہ کا صحیفہ پہلا باب، اس کی پہلی بات آیت کے آغاز میں ہمیں ملتا ہے نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام۔ پہلے باب کی 11ویں آیت کے آخری حصے کے اندر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔
اسی زمانے کے الفدین پیپائرس کے مطابق ارتکششتا بادشاہ وہ تھا جسے پہلے لونگیمانس کہا جاتا تھا، جس نے 423 سے 465 کافمین میں حکومت کی۔ یہ لفظ ساکی یا کپ بیرر، اس کا بائبل کے مختلف سکالرز مختلف بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایچ ایل ویلمنگٹن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ساکی، اس سے مراد ہے بادشاہ کا پرسنل پریس سیکریٹری۔ اور پھر ڈاکٹر چارلز رائلی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پوزیشن پر تھا، ایک ایسے ذمہ دار عہدے پر تھا جہاں پر اس کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کو پیش کی جانے والی میں تو وہ چکھے یا ٹیسٹ کرے کہ اس کے اندر کوئی زہریلا مواد تو موجود نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساکی سے مراد ایک با اعتماد شخص جو بادشاہ کی میں چیک کرتا تھا کہ اس کے اندر زہر تو نہیں۔ یہ لفظ ساکی مروجہ عام معنوں میں استعمال نہیں ہے، بلکہ اہم ذمہ دار عہدے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بادشاہ نہمیہ سے بڑے دوستانہ لہجے میں بات کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نہمیہ کے سفر کو بادشاہ رخصت یا چھٹی تصور کرتا ہے۔ نہمیہ کا صحیفہ 2 باب اس کی 4 آیت کے اندر ہمیں یہ بیان ملتا ہے۔ مزید برآں بادشاہ کی طرف سے نہمیہ کو لیٹرز دیے گئے، پروانے دیے گئے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسے گورنر کا عہدہ دے کر یروشلیم کی طرف بھیجا گیا۔ عصر حاضرہ کے ایمانداروں اور ینگ جنریشن کے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آج صبح میں حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ بائبل کا خدا ہر طرح کے حالات اور ظلمتوں میں اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا جانتا ہے۔ ہم عہد عتیق میں اس کی کئی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مقدس یوسف کی بابت، مقدس دانیل کی بابت، ملکہ آستر کی بابت، صدرت نیست اور عبد نجو کی بابت، جو اسیری کے اندر تھے، غلامی کے اندر تھے، لیکن یہوہ خدا نے ان کو کی پوسٹ پر سرفراز کیا اور ان کو دشمن کے ملک میں دیار غیر کے اندر عزت دی اور سرفراز کیا۔ جب ہم قدیم فارسی بادشاہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کا یہ دستور ملتا ہے کہ وہ اپنے غلام شرفا میں سے چند ٹیلنٹڈ جینیس لوگوں کو چن لیتے اور انہیں حکومت میں خدمت کرنے کے لیے تربیت دیا کرتے تھے۔ دانیل نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 4 اور 5 آیات کے اندر یہ بیان ملتا ہے کہ یہ نوجوان جو یروشلیم سے اسیر ہو کر گئے تھے، ان کو دربار کے اندر اعلیٰ عہدوں پر کہ مسیحی ہونے کے سبب سے ان کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے، ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ بہت درست ہے، اور وہ کسی خاص صورتحال کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے حالات کے اندر، ہر طرح کی ظلمتوں اور مایوسیوں کے اندر خدا کا کلام یہ حوصلہ ہمیں دیتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں
اور عزت۔ آج جب ہم اپنے پنجابی کلچر میں کسی طاقتور بارسوخ آدمی سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی گالی نہیں ہے، تو میرے کھبے ہاتھ کام دے گا۔ تو امثال کی کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ دولت اور عزت اور اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ امثال کی کتاب 22 باب 4 آیت، دولت اور عزت و حیا خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر، یہ خدا دیتا ہے، سرفراز خدا کرتا ہے، عہدے خدا دیتا ہے۔ اور مقدسہ حنا نے اپنی دعا میں یہ کہا خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ ذرا بولیے، کون بناتا ہے؟ وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو دھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ ہمیں یہ حوصلہ رکھنا چاہیے اور خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ سرفرازی کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، رنگ کے ساتھ نہیں ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سرفرازی دولت عزت یہ یہوہ کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنے والوں کو ملتی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو گٹاٹوپ تاریکیوں میں روشنیاں بنا کر استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نہمیہ یہ عزرا کا ہم اثر، یہ ایک ہی وقت کے اندر دونوں اپنی اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ عزرا ایک کاہن تھا اور بائبل مقدس کا استاد فقہ تھا۔ اس کا بنیادی کام یروشلیم کے لوگوں کی پاکیزگی یا پیوریفیکیشن تھا۔ نہمیہ ایک سیاستدان اور تعمیر کرنے والا تھا۔ اس کا بنیادی کام یروشلیم کے لوگوں کی حفاظتی دیوار کی تعمیر نو تھا۔ اور ہم ان دونوں صحیفوں کے اندر ان دونوں شخصوں کو انتہائی احسن طریقے کے ساتھ بغیر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے، بغیر ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے اپنی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نہمیہ اور عزرا یہ عصر حاضرہ کے ایمانداروں کے لیے، کلیسیائی قیادت کے لیے، کلیسیاؤں کا انتظام کرنے والوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنی جگہ پر اپنی خدمت اور بلاوے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں موافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری کلیسیائی انتظامی حلقے ریسل میڈیا کے اخباروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، جہاں پر دھینگا مشتی، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پر الزامات دینا اور جائز و ناجائز طریقوں سے عہدوں پر قابض رہنے کے لیے کوششوں کا کام جاری ہے۔ لیکن یہ پرانے عہد کے دو کردار یہ پیغام دیتے ہیں، اگر ہمیں اپنی خدمت کی پہچان مل جائے، اپنے بلاوے کا ادراک مل جائے، تو ہم مل کر مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کلیسیائی حفاظتی دیواروں کی تعمیر نو کے کام کے اندر شریک اور شامل ہو سکتے ہیں۔ مسیح کے بدن میں یعنی کلیسیا میں ہر ایک شخص کو اپنی خدمت اور بلاوے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک کلیسیائی ترقی یہ ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کلیسیا کا ہر ایک فرد اپنے بلاوے
اور اپنی خدمت کو پہچان نہیں لیتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ بغیر بلاوے، بغیر خدمت کے، صرف عزت کے لیے، عہدوں پر قابض رہنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر روحانی ترقی اور بلوغت کا کام رک جاتا ہے، کلیسیائیں میچور نہیں ہو پاتی ہے، مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ نہیں سکتی ہے، اور بجائے تعمیر کا کام ہونے کے، کنسٹرکشن کا کام ہونے کے، ڈسٹرکشن کا کام زوروں پر جاری رہتا ہے۔ زبور نمبر 32 اس کی 9ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کے لیے ساز، دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں ذی شعور، ذی فہم پیدا کیا ہے، ہمیں بلایا ہے، ہمیں بلانے کی پہچان دی ہے، ہم پر اپنے پاک روح کو نازل کیا ہے۔ ہماری حرکات گھوڑے اور خچروں کی طرح نہیں، بلکہ بلائے ہوئے زینت ایمانداروں یعنی عزرا اور نہمیہ کی طرح ہونی چاہیے، جنہوں نے مل کر یروشلیم کی بیداری، آبادکاری اور فسیح کی تعمیر نو کے کام کو جاری رکھا تھا۔ جب ہم نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی نہمیہ کی ساری کتاب پڑھی ہے؟ یہ تو ہماری کلیسیوں کا حال ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ حالات نہمیہ کے لیے سازگار نہیں تھے۔ ابھی وہ آیا ہی تھا کہ کام کو شروع کرے، مخالفت شروع ہو گئی۔ سامری اور امونی اور عربی ان لوگوں نے مل کر مخالفت شروع کر دی، لیکن ناسازگار حالات کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، نہمیہ نے یہ چیلنج، یہ دیوار 52 دن کے اندر مکمل کر لی تھی۔ اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے ان خادموں کے لیے، ان بلائے ہوئے خادموں کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس حالات سازگار نہیں ہے، لیکن پاک روح کی قدرت سے وہ پاکستان کے اندر کلیسیوں کی ترقی اور بلوغت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، اور آسمان پر ایسے لوگوں کا نام سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ میں آج اس خاص سیمینار اپنے بھائیوں سے، خادموں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ ماضی میں ہو گیا آؤ اس کو بھول جائیں، اس کے اوراق کو بار بار نہ نکالے، نہ ٹٹولے۔ ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا تھا، چیلنج یہ ہے، آؤ آج سے نئے کام کا آغاز کریں، اور وہ اس طرح کریں کہ اپنے بلاوے اور خدمت کو پہچانے کہ خدا نے مجھے کیوں چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر رکھا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ عام حالات میں یہی سوچا جاتا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹلی دنیا میں آگے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، شادی ہو جائے گی، کوئی کام شام مل جائے گا، بچے ہوں گے اور فرق ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی اپنے بنیادی کام، اس چیلنج کے لیے، اس ویژن کے لیے، اس رویا کے لیے جو خدا نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اس خاص مقصد کے لیے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، موجود ہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ خدا کا کلام کھولیے میرے ساتھ، یرمیہ نبی کا صحیفہ۔ آئیے دیکھیں یرمیہ نبی کا بلاوا کیا خوبصورت تھا۔ پہلا باب 4 آیت سے، تب خداوند کا کلام مجھ پر
नासिल हुआ। क्या हुआ? मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी कलीसिया का हर एक फर्द, लड़का हो या लड़की हो, उसकी गवाही ये हो कि खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। मुआफी के साथ पासवान हजरात बैठे हैं, मैं एक बात करना चाहता हूं। अगर हम खिदमत करने वाले लोग जो पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करें और सर्वे किया जाए और पूछा जाए कि आप क्यों खिदमत करते हैं, 99% आपको कहेंगे बाहर से को गोरा आया था, को काला आया था, वो नबूवत कर गया, जो मुसीबत में आ गया। डायरेक्ट पर्सनल, हमने कभी खुदा की आवाज सुनने की कोशिश नहीं। अगर उसने कह भी दिया है तो खुद जाओ खुदा के हजूर में कि बुलाया तूने है, काम मैंने करना है, डायरेक्ट मेरे साथ कलाम कर और मुझे बता कि मैं तेरे बेटे यीशु के बदन के अंदर कौन सी खिदमत को मुअस्सर तौर से कर सकता। हमें ये फंसे फंसाए खिदमतें करने के अंदाज को छोड़ना होगा कि पादरी साहब कहेंगे हम की कर दे, फिर करना ही पड़ेगा। कई लोगों के बपतिस्मे की गवाही ये होती है कि फिर की कर दे ना जी तो हम कर छड़े, ना करने वाले सोचते हैं ना कराने वाले सोचते कि ये काम तो शख्सी कायलियत का और खुदा के बुलावे और उसकी मेहरबानी का है। मेरी दुआ आज जो सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है, हमारी गवाही ये हो कि खुदा का कलाम मुझ पर, और उसने फरमाया इससे पेश कर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। क्या करता था? जिस वक्त यिर्मयाह नबी ने यह सहीफा लिखा, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं कि पता लगा लिया जाए कि क्या है। जब किसी को कुछ पता नहीं था, तेरा बुलाने वाला तुझे जानता था। हालेलुया। और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। हालेलुया। खुदा करे हर एक ईमानदार वो ये कह सके कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो खिदमत कर रहा हूं, उसकी बुनियाद खुदा का कलाम है। खुदा ने मुझे कहा है, उसने फरमाया है कि मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया है। तब मैंने कहा हाय खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, गौर से सुनिए, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि तू उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। क्या खूबसूरत बुलावा! जहां पर उखाड़ने की जरूरत है वहां पर उखाड़ना। जो बुलाए नहीं ना होते, वो जिनको उखाड़ना होता है उन्होंने पानी देते रहते। खुदा कहता है तुझे उखाड़ने के लिए, ढाने के लिए, हलाक करने के लिए और गिराने और फिर तमीर करने और लगाने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। बहुत जरूरी है कि हर एक ईमानदार मसीह के बदन में अपने बुलावे को जाने और पहचाने। खुदा ने फारग बैठने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए किसी को नहीं बुलाया कि बेटा सारे काम कर दिए
تو سویرے اٹھنا پھر سو جائے، پھر اٹھنا پھر سو جائے۔ بعض ایمانداروں کا لائف سٹائل دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یسوع بڑی دیر سے آنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ دروازے پر ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ آؤ اپنے بلاوے اور خدمت کو پہچانے اور اس کی تکمیل کریں جس کام کے لیے ہم بلائے اور بھیجے گئے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 15ویں اور 16ویں 2 آیات۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر دیا، یہ بندوں کی مخصوصیت تو بات کی بات ہے، یہ ضروری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بندے انہی کو مخصوص کریں جنہیں خدا نے پہلے سے کیا ہوا۔ کلام کہتا ہے اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی، غور کیجیے، کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صدا دی۔ یرمیہ کا بلاوا یہ تھا کہ وہ اکھاڑے، کھائے، ہلاک کرے، گرائے اور تعمیر کرے۔ پولس رسول کا بلاوا وہ اس بات کے لیے ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنے اندر سے، اپنے کردار کے وسیلے سے، اپنے کریکٹر کے وسیلے سے ریفلیکٹ کرے اور ظاہر کرے۔ یہ بڑا اہم بلاوا ہے۔ بعض اوقات جن بلاووں کی سمجھ ہے وہ صرف یہ ہے، یہاں پر آنا، کھڑے ہونا، میٹنگ چلانا، انتظامات کرنا، چند عہدوں کی بابت ہمیں علم ہے، ہم انہی کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بلاوا کیا خوبصورت ہے کہ خدا نے پولس رسول کو اس لیے چن لیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کو اپنے اندر سے ریفلیکٹ کرے، ظاہر کرے، تاکہ لوگ یسوع کو پولس رسول کے اندر سے، اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے دیکھ سکیں، اور خدا کرے ہم میں سے ہر ایک یہ رول ادا کر سکے۔ ہم نے جو اپنے آپ کو شیطان کا سینما بنایا ہے، ہر روز نئی فلم وہ ہمارے اندر سے چلاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں یار کی عجیب شے ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ابلیس ہمارے اندر انسرٹ کرتا ہے اور پھر وہ چلتی ہے۔ خدا کرے ہمارے بدن اس کے لیے ہو جس نے اپنی جان صلیب پر دے کر ہمارے بدنوں کی قیمت ادا کر کے ہمیں خرید لیا ہے، ہم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کر سکیں اور لوگ ہمارے کردار کے وسیلے، ہماری گفتگو کے وسیلے، ہمارے کریکٹر کے وسیلے ہمیں نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کو دیکھ سکیں۔ یہ بلاوا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے بائبل کا خدا جنہیں بلاتا ہے، جنہیں مقرر کرتا ہے، جنہیں بھیجتا ہے، ان کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، ان کو قوت بخشتا ہے، ان کو وسائل بخش دیتا ہے تاکہ وہ اس رویا کی جو خدا کی طرف سے انہیں ملی ہے تکمیل کر سکے۔ فلپیوں کے نام خط پولس رسول کا کھولیے میرے ساتھ، پہلا باب 6 آیت۔ فلپیوں کے نام خط پہلا باب 6 آیت۔ اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ اپنی بدنی حالت پر نگاہ نہ کرے، اپنے وسائل پر نگاہ نہ کریں کہ میں تو بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں۔ آپ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بلانے والا عقابوں کی سی طاقت اور قوت دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے، اس نیک کام کی تکمیل کے لیے جو اس نے آپ کے وسیلے
شروع کیا ہے آپ کو استعمال کرے گا. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بلاوے اور خدمت کو پہچان جائیں. جب میں چھوٹا تھا لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ہوں. ہاں یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. بچے کھیلتے تھے جو تو کھیلتے تھے نا ہانی مال دے ہوتے ہیں ادھر بھی ہو گیا ادھر بھی ہو گیا وہ تو کھیلتے تھے تے جنہیں رہ جانا نا جنہوں نام نہ لڑا کے انہیں ایویں ہی کچھ کار مٹیاں پاندے پھرنا کھیڈو گے بڑا ہو گئے نہیں تو بیچ کچولا پاؤ گے. آج ہماری کلیسیاؤں میں کچولے والے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں جن کے پاس نہ بلاوا ہے نہ نجات ہے نہ خدا کے بیٹے کی خوشخبری کا ادراک ہے. کبھی روح القدس کے پانیوں کا ٹیسٹ نہیں ملا, قوت کا لباس نہیں ملا اور وہ اس لیے چھوڑے گئے ہیں چلو کچولا دے پاؤں گے لیکن مضبوط رہیے, پکے ہو جائیے, ٹھہرے رہیے. یہ کچولے والوں کا وقت بالکل تھوڑا ہے, یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جس نے آپ کو بلایا ہے وہ اس نیک کام کو جو اس نے آپ کے اندر شروع کیا ہے پورا کرے گا. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور نہمیہ کو جو رپورٹ دی گئی تھی اس کی بابت دیکھتے ہیں. ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے یروشلیم کی فسیح کی اثر دار تعمیر. کیوں؟ آئیے نکالیے نہمیہ کی کتاب اور پڑھیے میرے ساتھ. مجھے کلیسیا پاکستان سے ایک شکایت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نہ تو سیکولر تاریخ کی کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ کبھی بائبلی تاریخ پر ہم نے نگاہ ڈالی. یہ روحانی بیکریوں والوں نے ہمیں صحت پسند بنا دیا. وہ اتوار کو ایک ٹوسٹ بنا کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, ہم کھا کے ٹکار مار کے چلے جاتے ہیں. بائبل پر ریسرچ کا کام, بائبل کی تاریخ کے مطالعہ کا کام عام ایماندار تو دور لیڈرز بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن کبھی اس تاریخ میں سے ہو کر گزریے, آپ کو یہوہ کے پروں کی تپش اور ٹھنڈک کا احساس اپنے ساتھ ملے گا. نہمیہ کی کتاب پہلا باب 20ویں برس کس لیب کے مہینے میں, عبرانی کیلنڈر یا تقویم کا یہ ایک مہینہ ہے جو ہمارے کیلنڈر یا تقویم کے مطابق نومبر اور دسمبر کا یہ مہینہ بنتا ہے. اس موسم میں ان مہینوں میں نہمیہ کہتا ہے جب میں قصر شوشن میں تھا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں پوچھا جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلیم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں, غور سے سنیں, نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں. یروشلیم کی فسیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 446 کاف مین یہ وقت تھا جب نہمیہ قصر شوشن بادشاہ کے محل میں ایک بڑی آرام دہ کمفرٹیبل فیسیلیٹیٹڈ لائف گزار رہا تھا. فارسی دور میں وہ ایک انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز, بادشاہ کی قربت, بادشاہ کی حضوری سے لطف اندوز ہونا. لیکن ایک دن ایک خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا. مہربانی سے خدا کا کلام سنو. وہ بادشاہ کے محل میں قصر شوشن
गुजार रहा था, यहूदा से कुछ लोग उसको मिलने के लिए आए और उसने उनसे अपने लोगों की बाबत पूछा। लगता है नहमिया का बदन तो बादशाह के महल में था, लेकिन रूह यहूदा के असीरों के दरमियान रहती थी। वो अपने लोगों को कभी भूला नहीं था, उसने अपने भाइयों को कभी फरामोश नहीं किया था। पास्टर आसिफ साहब सामने आ जाए, कभी उनको भूला नहीं था। मैं आज चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के उन मसीहों को जो गैर मुल्कों में बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और वो आकर हमें बताते हैं हमें ये आसाइशें हासिल हैं, हमें ये आसाइशें हासिल हैं। मैं पूछता हूं क्या उस मट्टी को जिससे आप बनाए गए थे आप उसको भूल चुके हैं? आप अपने भाइयों को जिनके साथ आपका एक हकीकी रिश्ता था भूल चुके हैं? बल्कि वो हम पर मेहरबानी करते हैं कि फेसबुक पर ऊट पटांग पोस्टें लगाते रहते हैं ताकि पाकिस्तान च रहने वाले की शामत आई जाए, बड़े स्कॉलर बनते हैं। उस वक्त तो आप स्कॉलर नहीं थे जब आप पाकिस्तान में थे, क्यों हमारे लिए कांटे बोने की कोशिश कर रहे हो? चैलेंज है, नहमिया की जिंदगी का शाही प्रोटोकॉल है, आला होता है, लेकिन दिल अपने लोगों के साथ लगा हुआ है। वो कभी उनको भूल नहीं सकता है, कभी फरामोश नहीं कर सकता है। और सिर्फ लोगों की बात नहीं है, आज भी यरूशलेम का हुस्न उसकी आंखों को खीरा कर देता और उनको चकाचौंध कर देता है। इस खबर ने उसके मजहबी कौमी जज्बे को प्रोवोक किया, छेड़ा, इश्काल दिया और वो 3 सवाल उनसे पूछता है जो यहूदा से आए थे। आज खुदा हमें से किसी को सरफराज कर दे, इज्जत मिल जाए, ओहदा मिल जाए, सबसे पहला काम जो हमारी मजहबी और सियासी क़यादत करती है, दरवाजों पर दरबान बैठा दिए जाते हैं, अंदर ना कोई आता। जदों भी जाओ पता साफ सुता है, कहते सुता तो नहीं समझ गया वो किस लिए बुलाया गया, क्यों खुदा ने उसको सरफराज किया, क्यों ओहदे पर बैठाया। इन गरीबों के लिए, इन मुसीबत में पड़े हुए जिल्लत के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए आज हमने अपने दरवाजों को बंद कर दिया है। नहमिया का चैलेंज ये है कि बदन कहीं पर भी हो, लेकिन मेरी रूह मेरे लोगों और मेरे खुदा के शहर के अंदर रहती है। उसने उनसे पूछा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं, उनकी हालत क्या है? यरूशलेम किस तरह का है? उसको पता था कि जब बाबली बादशाह नबूकदनेस्सर ने थर्ड अटैक किया था, तीसरी असारत की थी 586 काफमी में, तो उन्होंने यरूशलेम और हैकल को जला दिया था। नहमिया से पहले 2 ग्रोह अज़रा की क़यादत में वापस जा चुके थे और नहमिया उनसे पूछता है, उसने उनसे कहा उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, और यरूशलेम के बारे में। ये तीनों सवाल नहमिया के कोर इंटरेस्ट को, उसकी दिलचस्पी को जाहिर करते हैं। उसकी दिलचस्पी बादशाह के महल नहीं है कि वो उनको ले गया हो, ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मैं आराम करता हूँ, यहाँ मैं वॉक करता हूँ, इतने कार्ड मुझे मिले हुए हैं, मैं बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसने उनसे पूछा, वो जो असीरी से बच निकले और यहूदा में रह गए थे और यरूशलेम जो खुदा
جگہ اور اس کا وقت ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ جو کچھ اس کو بتایا گیا، اس نے اس کے اندر ایک خوف اور ایک زخم لگا، اور میری دعا ہے یہ روحانی زخم اور خوف آج ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، جھوٹی تسلیوں سے اپنے آپ کو شاد نہ کریں، آؤ اپنی اور اپنی قوم کی حقیقی حالت پر غور کریں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جس پارٹی سے بھی سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، سلیکشن کے ساتھ ان کے کہنے پر بیان دیتے ہیں پاکستان میں مسیحی بڑی آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی آپ باہر نکلو، دیہاتوں میں جاؤ، بستیوں میں جاؤ، میری قوم کے اجڑے ہوئے اور برباد شدہ، مسمار شدہ شہروں اور خاندانوں کو دیکھو، جس ظلم کی چکی کے اندر یہ پس رہے ہیں، یہاں تک تو ان کے قبرستان بھی واگزار نہیں کیے جا سکتے ہیں، چرچز کے مینار گرائے جا رہے ہیں، سلیبیں گرائی جا رہی ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جاؤ، جا کر کہہ دو ہم آرام میں ہیں، یونانوں کو کہو گے اس کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یہوہ کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، اور وہ اپنے لوگوں کے حال کو، ان کی حالت کو دیکھتا اور جانتا۔ اس کو کہا گیا وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں، نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے۔ یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جل گئے۔ یہ سن کر نحمیہ کی بابت لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ نہیں کہا چنگا میں ہوتے ہیں، نہیں، اگر آج خدا نے آپ کو سرفراز کر دیا ہے، عزت دے دی ہے، تو کبھی بھی جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو حقیر نہ جاننا۔ ان کا سرفراز کرنے والا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے والا، ان کی فریادوں کو سننے والا، وہ کبھی اپنے کان بند نہیں کرتا اور اپنے کان پھیرتا نہیں ہے۔ یہودی ایک دعا کیا کرتے تھے، اے یروشلیم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں اور اگر میں اپنی بڑی خوشی پر یروشلیم کو ترجیح نہ دوں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر یہوہ کی مقدس ہیکل، اس کا عبر، اس کا پاک ترین مکان وہاں پر موجود تھا، اور اس شہر کی دیوار تو اپنی جگہ پر تھی، یہوہ اس کی فصیل اور اس کو گھیرے ہوئے اور اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ لیکن آج یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور لوگ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں۔ ہماری موجودہ کلیسیائی صورتحال اس سے بہتر نہیں ہے۔ گیت تو ہم گاتے ہیں خداوند اپنے لوگوں میں، لیکن یقین کس کو ہے کہ آیا بھی ہے کہ نہیں؟ جس طرح کی حرکات ہم مذہبوں پر کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، وہاں یہوہ کے آنے اور رہنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب مصیبت کے اندر پڑے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگز
اس بات کی گوازی نہیں کرتی کہ یہوہ ان میں رہتا ہے، وہ تو اپنے لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جب اس کے لوگ بابل کی اسیری کے اندر چلے گئے تو حزقییل کہتا ہے میں نے خدا کے جلال کو نہر کبار کے کنارے دیکھا، ہیکل پر سے اٹھ گیا اور وہاں چلا گیا جہاں اس کے لوگ تھے، اور یسوع نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ ہاللیلویا۔ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، جب دیواریں گر جاتی ہیں صحن میں رستے بنا لیے جاتے ہیں، کباڑ اور پھاٹک ٹوٹ جاتے ہیں، آوارہ جاندار اور وحشی پرندے بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ضرور ہے کہ یروشلم کی فصیل تعمیر کی جائے، اس کے پھاٹک لگائے جائیں، اس کو پھر سے اثر نو تعمیر کیا جائے۔ حفاظتی دیوار انتہائی ضروری ہے۔ یہ ٹوٹی ہو تو کون جانتا ہے کہ یہ شاہراہ عام ہے یا یہ کسی کا گھر ہے؟ میں میسج کے دوران شعر و شاعری کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے۔ جب سے ہماری روحانی اور کلیسیائی دیواریں، اخلاقی اور ایمان اور عقائد کی دیواریں مسمار ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں، شیطان سر عام ہمارے مذہبوں پر چڑھا پھرتا ہے اور وہ ہماری بھیڑوں کو، کلیسیوں کو پراگندہ کر رہا ہے۔ کوئی اٹھ جائے، خدا بلا رہا ہے، آؤ یروشلم یعنی کلیسیہ پاکستان کی فصیل کی تعمیر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دو ریزنز کے لیے، دو وجوہات کے لیے دیوار بنانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، دیوار حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ دیوار ہو تو چادر چار دیواری ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے، اس نے میری دیوار پر سے دیکھا، تو دیوار نہ ہو تو کوئی ایکٹ لاگو ہی نہیں ہو۔ یہ حفاظت کے لیے ضروری ہے تاکہ باہر والوں کو باہر رکھا جائے۔ سارے اندر رکھنے کے لائق نہیں ہوتے، کئیوں کو باہر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے دیوار انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے، حشرات کے لیے جو رینگ کر یا سنیک اٹیک کرتے ہیں، ان کے حملے کو روکنے کے لیے دیوار کا بنایا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، علیحدگی کے لیے دیوار ضروری ہے۔ جب پرانا دور تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، صحنوں میں دیواریں نہیں تھیں، پھر دیواریں آ گئی، اور اب دیواریں دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ کتنے جی رہے ہیں، کتنے کار ہیں۔ ہر دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ دیوار ضروری ہے تاکہ اندر والوں کو اندر رکھا جائے۔ پہلے میں نے کہا تھا دیوار ضروری ہے باہر والوں کو باہر رکھا جائے، پھر میں نے کہا دیوار ضروری ہے تاکہ اندر والوں کو اندر رکھا جا سکے۔ اگر دیوار نہیں ہوگی، نہ کوئی اندر کا ڈر ہوگا، نہ کوئی باہر کا شائبہ ہوگا، کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری تھا کہ دیوار بنائی جائے، اور یہ ضروری تھی تاکہ وہ یہودی جو آسانی سے فریکوینٹلی غیر قوموں کے ساتھ تعلق بڑھا رہے تھے، پیکے بڑھا رہے تھے، ان کو روکا جا سکے، ان کی آزادی کے سامنے دیوار کھڑی کی جا سکے۔ یہ انتہائی ضروری تھا، اور دیوار بنائے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ حفاظت ہو، چادر چار دیواری کا خیال رکھا جائے، اور غیر اقوام سے علیحدگی یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم یروشلم کی فصیل کی بات کر رہے ہیں،
بڑا مشکل کام تھا، مخالفت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ تم آ گیا اسی اتنے مدتاں دے کٹھے رہنے یہ دیوارہ بنانا گیا۔ انہوں نے مخالفت شروع کر دی، پھر نہمیہ نے دیوار بنائی، اس کے لوگوں کے ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں کام کرنے کے لیے جو ضروری تھا وہ ہوتا تھا۔ دیوار بنانا ضروری ہے لیکن آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ جب خدا کہے، جب خدا کال دے، جب خدا بلائے کہ دیوار کو بنایا جائے، پھر یہ 52 دن کے اندر یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ دوسرا بات نہمیہ کی کتاب دیکھیں 17 آیت، تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو ہم کیسی مصیبت میں ہیں، یروشلیم اجاڑ پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا میں اس بھیڑ کو ان بھیڑوں کی مانی دیکھتا ہوں جن کا کوئی چرواہا، کیا اس وقت چرواہے نہیں تھے؟ نام نہاد چرواہے تو تھے، مزدور بھی تھے، دہاڑی دار بھی تھے، سارے تھے، چرواہا کوئی نہیں تھا۔ قیادت اس وقت بھی موجود تھی، لیکن یروشلیم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ غور سے سنو، آؤ ہم یروشلیم کی فصیح بنائیں۔ کیا کریں؟ کیا بنائیں؟ تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان، دیواروں کا نہ ہونا، یہ ذلت کی ذلت ہے۔ ضروری ہے کہ دیواریں بنائی جائیں، فصیل تعمیر کی جائے، اور آج کی کلیسیا کے لیے چیلنج یہ ہے، آؤ ہم اپنی خاندانی، معاشرتی، روحانی اور کلیسیائی دیواروں کی تعمیر کریں۔ دیواروں کا نہ ہونا ذلت ہے، اور آج ہماری کلیسیائیں، ہمارے خاندان اس پاکستان کی مانند ہے جس کے گرد باڑ نہ ہو۔ غریب ہونے کا لوگ یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جنہوں کتے تھانا لگو ساڑھے مادے آدھے ہیں، ہمارے گھروں میں آ بیٹھتا ہے۔ اور میں آج ان نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو چیچا لا کر اسپیشلی بٹھاتے ہیں، آؤ ساڑھے ملے چلی جائے، بیٹا دیواروں کی تعمیر کرو، جو بنائی گئی ہیں ان کو گرانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تو ذلت کی زندگی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی کر رہے ہیں اور ہم بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک دن یہ آنا جانا بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے ایمان اور عقائد کی دیواروں کو بلند کریں۔ ایماندار کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ایمان کی فیتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کے ایمان کی بنیاد کیا ہے۔ ہم تثلیث کو مانتے ہیں، تثلیث کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کبھی یہ دعا نہیں کی کہ خدا مجھے سمجھ بخش دے۔ آج ہم نے جسمانی اتحاد کی آڑ میں دین اکبری رائج کر دیا ہے۔ ہر طرح کے ایمان کے لوگ ایک چھت کے نیچے ہیں، کسی کو معلوم نہیں وہ کیا کرنے کے لیے، کیا کہنے کے لیے، کیا بولنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ایمان کی تفصیل نہ ہوئی اور ایماندار کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس کے ایمان کی بنیاد کیا ہے، اس وقت تک بھیڑیے ہمارے بھیڑ خانوں کو روندتے رہتے۔ پاکستان میں ہر روز تبدیلی مذہب کے نام پر ہزاروں کیس سننے کے اندر آتے ہیں۔ آرزو راجہ کا کیس جو بڑا ہی پاپولر ہوا، اس کے بعد فیصل آباد کے اندر ہر روز یہ کہانیاں بنتی جا رہی ہیں۔ میں آج پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہماری خاندانی اور معاشرتی اور اخلاقی دیواریں بلند ہو،
बेताब न हो। हमने अपनी दीवारों को गिरा दिया, कोई तखसीस नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसका ईमान क्या है, कौन क्या सुना रहा है, कौन किस रूह के अंदर है। हम आज एक अजीब जिल्लत की जिंदगी के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर हम इंटरनेट पर दुहाई देते हैं, हमारी सुन, हमारी सुन। जब कलीसियाई क़यादत कहती है हमारी सुन लो, कलाम का फैसला है गैर मौजूदों के पीछे भागने वालों का तो बढ़ जाएगा। तो फिर किस तरह की बिकने और मोहब्बतें बढ़ा रहे हो? क्यों अपने घरों की दीवारों को तमीर नहीं करते? दीवारें हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। हमें जरूरत है बाहर रखने की चीजों को बाहर रखा जाए और अंदर रखने की चीजों को अंदर रखने के लिए फिर से दीवार तमीर की जाए, ताकि यरूशलेम हिफाजत के साथ रहे, यरूशलेम के मकीन और बासी हिफाजत के साथ जिंदगी गुजार सके। मैं आज इस सेमिनार के तवज्जुह से कलीसिया पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ होश के नाखून लें, कलाम मुकद्दस की तालीमात को अपनी जिंदगी की तरजीह बनाएं और अपनी खानदानी और कलीसियाई दीवारों की तामीर करें। मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह आपको ये करने के लिए तौफीक और जोर बख्शे। आइए अपने साथ चलते हैं।